نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ اس کی زبانی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اللہ اللہ، ایک وہ زمانہ تھا کہ میں اور دانی مولوی صاحب مرحوم کی باتیں سنتے تھے۔ ان کی ہمت ہماری ہمت بڑھاتی تھی، ان کا طرز بیان ہمارے تحریر کا رہبر ہوتا تھا، ان کی خوش مذاقی، وہ ان کی ہنساتی اور ہماری پیٹ میں بل ڈال دیتی۔ ان کی تکلیفیں خود ان کو پرنم اور ہم کو تڑپاتی تھی، اور آج وہ دن ہے کہ ان کے حالات زبان قلم پر لانے سے ڈرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بزرگ ہستی اخوت اسلام کا سبق پڑھاتے ہوئے تھی، اس کو اپنے بل بوتے پر ترقی کرنے پر ناز تھا۔ وہ چھوٹے درجے سے بڑے درجے پر ترقی کرنا اپنا کارنامہ سمجھتی تھی۔ اس نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کر دکھایا، وہ کسی کی خوشامد، کسی کی سفارش یا کسی کی خاندانی وجاہت کے باعث نہیں تھا۔ وہ تھا اور دنیا کا وسیع اکھاڑا۔ وہ اپنے دوست بازوں کے بھروسے پر اس امید میں اترا، ہر مصیبت کا سامنا اپنی ذاتی قابلیت و اہمیت سے کیا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالا اس کی تکمیل میں خون پانی کو ایک کر دیا، اور دنیا پر یہ خوبی ثابت کر دیا کہ بے یاری و مددگاری ترقی کی راہوں میں ایسی رکاوٹیں نہیں ہیں جو بآسانی ہٹا نہ سکیں، اور خاندانی تعلقات کی عدم موجودگی ایسی چیز نہیں جو مانے ترقی ہو سکے۔ جب کبھی خوشی میں آتے تو ہمیشہ مین میڈ سیلف مین کا فقرہ ضرور استعمال کیا کرتے، اور جب کبھی اس پہلو پر نصیحت کرتے تو ہمیشہ یہی فرماتے کہ بیٹا، جو کچھ کرنا ہے خود کرو، باپ دادا کی ہڈیوں کے واسطے بھیک نہ مانگتے پھرو۔ انسان فطرت سے مجبور ہے، جب دنیا کی نظریں اس پر پڑنے لگتی ہے تو وہ ہمیشہ اپنی پہلی حالت کی کمزوریوں کو چھپاتا اور خوبیوں کو دکھاتا ہے۔ جس طرح بڑے بڑے گھرانوں کے نااہل اولاد اپنے باپ دادا کے نام سے اپنی نالائقی کو چھپاتے ہیں، اسی طرح غریب گھرانوں کی لائق اولاد چاہتی ہے کہ ان کے باپ دادا کے نام لوگوں کے دلوں سے محو ہو جائیں، چھپ جائیں۔ یہ ہمارے اخلاقی کمزوری ہے، اور یہ ہے ہماری اسلامی سبق سے بے خبری۔ ایک مولوی نذیر احمد صاحب تھے جو اپنے آباء و اجداد کا نقشہ اصل رنگ میں دکھاتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ ان کو اپنی ابتدائی غربت پر ناز تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میاں، اگر لیفٹیننٹ گورنر کے بیٹے ہو تو کم سے کم ڈپٹی کمشنر تو ہو جاؤ۔ 10 روپے کے اہلکار ہو کر باپ کی لیفٹیننٹ گورنر کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہرحال، یہ فطرت انسان کا خیال ہے جس نے اب تک مجھے مولوی صاحب مرحوم کے حالات لکھنے سے روکا۔ بہت کچھ لکھ لیا تھا، وہ پھاڑ ڈالا کہ کہیں اینچن چھوڑ گھسیٹن میں نہ پڑ جاؤں۔ رہ کر خوش آتا تھا، وہ ڈنڈا پڑ جاتا تھا۔ خدا بھلا کرے مولوی عبدالحق صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس اگر مگر سے نکال کر اور دل کی باتوں کو حوالہ قلم کرنے پر آمادہ کیا، لکھنے پر آمادہ کیا۔ اب جو کچھ کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہے وہ لکھوں گا، اور بے دھڑک لکھوں گا، خواہ کوئی برا مانے یا بھلا۔ جہاں مولوی صاحب مرحوم کی خوبیاں دکھاؤں گا، وہیں ان کی کمزوریوں کو بھی ظاہر کروں گا،
تاکہ اس مرحوم کی اصلی جیتی جاگتی تصویر سامنے آ جائے اور یہ چند صفات ایسی سوانح عمری نہ بن جائے کہ کسی کے خوش کرنے یا جلانے کو کبھی لکھی گئی ہو۔ میں واقعات کے بیان کرنے میں کوئی سلسلہ بھی قائم نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بناوٹ کی صورت ہے۔ جس موقع پر جو کچھ سنا یا دیکھا اس کو جوں کا توں لکھ دوں گا، اور ہمیشہ اس مرحوم کی کوشش کروں گا کہ جہاں تک ممکن ہو واقعات مولوی صاحب کی زبان میں پیش کیے جائیں۔ انشاءاللہ واقعات کے اظہار میں مجھے غلطی نہ ہوگی۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ بعض نام بھول جانے کی وجہ سے چھوڑ جاؤں گا یا غلط لکھ جاؤں۔ اب رہا سچ یا جھوٹ تو اس کی مجھے پرواہ نہیں۔ میں اپنے محترم استاذ کے حالات لکھ رہا ہوں۔ اگر سچ ہے تو میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اگر جھوٹ ہے تو وہ خود میدان حشر میں خود دست و سود لگا کر وصول کر لیں گے۔ اب رہا طرز بیان، تو اس میں متانت کو بالائے طاق رکھیے، سمان تمان کو بالائے طاق رکھیے، کیونکہ مولوی صاحب جیسے خوش مزاج آدمی کی حالت لکھنے میں کسی چیز کو دخل نہیں۔ ان کا منہ چڑھانا ہی نہیں، ان کی توہین کرنا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سید انشا کو میرا اور مارک ٹوین کو امر سن بنایا ہے۔ جب اپنی زندگی میں انہوں نے میری شوخ چشمی کی ہنس ہنس کر داد دی، تو کوئی وجہ نہیں کہ اب وہ اپنی وزاداری کو بدلیں اور میری صاف گوئی کو گستاخ قرار دیں۔ چل رے خامے بسم اللہ، شروع کرتے ہیں۔ 1903 میں میاں دانی نے اور میں نے ہندو کالج دہلی سے FA کا امتحان پاس کیا اور دونوں مشن کالج میں داخل ہو گئے۔ ہاں، سنتے آئے ہیں کہ مصیبت کہہ کر نہیں آتی۔ تم چپ چاپ رہا، آگے سن۔ 1903 میں درمیان میں دانی اور میں نے ہندو کالج میں FA میں داخلہ امتحان پاس کیا اور دونوں مشن کالج میں داخل ہو گئے۔ FA میں میرا مضمون اختیاری سائنس اور دانی کا عربی تھا۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ BA میں عربی لے لو، دونوں کو ایک دوسرے سے مدد مل جائے گی، امتحان کی تیاری میں سہولت ہوگی۔ مجھے اپنے حافظے پر گھمنڈ تھا، یہ بھی نہ سمجھا کہ ان مضمون کو سنبھال بھی سکوں گا یا نہیں۔ جھٹ راضی ہو گیا۔ البتہ ہم دونوں BA کے درجہ ابتدائی میں شریک ہوئے۔ ہمارے عربی کے پروفیسر مولوی جمیل الرحمن صاحب تھے، بڑے اللہ والے لوگ تھے۔ عربی کا گھٹنا بآسانی تصوف کی باتوں میں گزر جاتا تھا، کچھ تھوڑا بہت پڑھ بھی لیتے تھے۔ دانی کچھ تم سمجھتے ہو، کم ترین تو کی طرح حفظ کر لیتا تھا۔ اب رہی صرف نحو اور اس کا تو کورے کا راہی رہا۔ سنتے آئے ہیں کہ مصیبت کہہ کر نہیں آتی، لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ عربی کے پروفیسر کہہ کر نہیں جاتے۔ ایک دن مولوی صاحب کے کمرے میں ہم دونوں پہنچے تو دیکھا کہ کمرہ کھلا ہے۔ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کل شام کو استعفیٰ دے کر کعبہ چلے گئے ہیں، حج بیت اللہ چلے گئے ہیں۔ پرنسپل کے پاس پہنچے تو انہوں نے کورا جواب دے دیا کہ ہم عربی کی جماعت کا بندوبست نہیں کر سکتے، بہتر یہ ہے کہ مضمون تبدیل کر لو۔ میں نے دانی سے کہا کہ بھائی، تمہارے کہنے پر میں نے عربی تو لی تھی، اب میری کہنے پر تم سائنس لے لو۔ جس سہولیت کی بنا پر تم نے میرا مضمون بدلوایا تھا، اب اسی سہولیت کے مد نظر اپنا مضمون بدل لو۔ بقول شخص کے مرتا کیا نہ کرتا، وہ راضی ہو گئے۔ دفتر جا کر جو لیکچراروں کا حساب کیا تو معلوم ہوا کہ مضمون تبدیلی کرنے کا وقت نہیں رہا۔
لیکچر کم رہ جائیں گے اور اس طرح بجائے 2 سال کے 3 سال میں شریک امتحان ہونا پڑے گا۔ سنگ آمد سخت آمد۔ جب وہ جو بیتے تھے دوائے دل، جب وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، اب وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ جب وہ بیچتے تھے دوائے دل، وہ اپنی دکان بڑھا گئے۔ کی صورت آن پڑی تو دوسرے ٹھکانے کی تلاش ہوئی۔ دونوں سر ہلا کر بیٹھے، مشورے کیے، ریزولوشن پاس ہوئی۔ آخر یہ تجویز پاس ہوا کہ خاک از تو دا کلام بردار مقولے پر عمل کر کے کسی زبردست مولوی کو گھیر لینا چاہیے۔ دلی میں 2-3 بڑے عربی داں مانے جاتے تھے، ایک مولوی اسحاق صاحب، دوسرے شمس العلماء مولوی ضیاء الدین خاں صاحب LLD، اور تیسرے مولوی نذیر احمد صاحب۔ پہلے تو توانگی سے فرصت نہ تھی، اس لیے وہاں تو دال گلتی معلوم نہیں ہوئی۔ قرعہ دوسرے صاحب کے نام پر پڑا۔ گرمیوں کا زمانہ تھا۔ مولوی ضیاء الدین صاحب جامع مسجد میں رات کے 10-11 بجے تک بیٹھے وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔ ہم دونوں نے بھی جا کر شام ہی سے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ڈیرے ڈال دی۔ 8 بجے 9 بجے 10 بج گئے، مولوی صاحب نہ آج نکلے ہیں نہ کل۔ خدا کر کے دروازے سے قندیل نکلی، چراغ نکلی۔ معلوم ہوئی ہم دونوں بھی ہاتھ پاؤں جھٹکے خوشامد کے فکرے سوچ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم آخری سیڑھیوں پر کھڑے تھے، اسی لیے دروازے میں سے پہلے چراغ نکلتی نظر آئی۔ اس کے بعد جس طرح سمندر کے کنارے سے جہاز آتی دکھائی دیتی ہے، اسی طرح مولوی صاحب، پگڑی عمامہ، اس کے بعد ان کا نورانی چہرہ، سرمگی آنکھیں، جھکی ہوئی آنکھیں، سفید داڑھی مبارک، سفید جبہ، اور سب سے آخری دراز ناک کی سلیم شاہی جوتیاں نظر آئی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے سیڑھیاں سے اترنا اور اوپر تلے ہماری سانس سے چڑھنا شروع کیا۔ ہم سوچتے ہی رہے کہ راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں۔ وہ سٹ سے پاس سے نکل گئے۔ آخر ذرا تیز قدم چل کر ان کو جا لیا۔ نہایت ادب سے دونوں نے جھک کر سلام کیا۔ کہاں گیا بھائی؟ یہ نہ سمجھے کہ سائل ہے۔ سالہ کہاں اڑ گیا بھائی؟ آگے پڑھ کر یہاں میں ضرور کہوں گا کہ سراج الدین صاحب وقتاً فوقتاً ہمارے ہاں ملا کر اس فیصلے میں بڑی مدد کی۔ ہم دونوں بھی خوش اٹھے اور سلام علیکم کر کے دکان سے چلے گئے۔ راستے میں دانی نے کہا، میاں مرزا، بڑے میاں نے مار ڈالا بھائی، 11 بجے کالج سے بڑھ کر نکلیں گے کشمیری دروازے سے چل کر، چوڑی والے آتے آتے 11:30 بج جائیں گے۔ دن نہ لینے پائیں گے کہ مولوی صاحب کے وہاں چلنے کی تیاری کرنی پڑے گی۔ کہاں چاوڑی اور کہاں گھاڑی۔ بادلی جون کا مہینہ، کہیں راستے میں لوکل ٹی نہ ملے تو۔ میں نے کہا، میاں دانی، کچھ دنوں چل کر دیکھو، شاید مولوی صاحب کو رحم آ جائے۔ مگر ان کو آخر تک رحم نہ آیا تھا۔ لطف یہ ہے، مزہ کی بات یہ ہے کہ جاڑوں میں صبح 6:30 بجے سے تعلیم کا وقت مقرر ہوا، لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کی ہمت تھی کہ وہ ہمارے پڑھانے کو تیار ہو گئے۔
بیچاروں کا 1 منٹ خالی نہ تھا۔ انہوں نے جو وقت ہم کو دیا تھا وہ اپنے آرام کے وقت میں سے کاٹ کر دیا تھا۔ تقریباً 2 برس تک ہم ان سے پڑھتے رہے۔ نہ ہم نے کبھی گرمی یا سردی کی شکایت کی اور نہ کبھی وقت بدلنے کا لفظ زبان پر لایا۔ نہ ان 2 سال میں ایک دن ناگا کیا۔ یہاں تک کہ مولوی صاحب بھی ہمیشہ کہتے تھے، بیٹا جب تم دونوں آتے ہو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ میں طالب علمی کی بو پاتا ہوں، خوشبو پاتا ہوں، چاہتا ہوں کہ تعلیم کس کو کہتے اور علم کیوں کر حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا ہے کچھ ہمارے ہی دل جانتے ہیں۔ اس زمانے کی لونڈوں پر اگر ایسی بپتا پڑے تو گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں، مگر میری طرف دیکھ کر بولے، تم سے مجھے کچھ توقع نہیں، تم صرف BA پاس کرنے کی فکر میں ہو۔ دانی کے شوق ہیں، یہ عربی میں ترقی کرے گا، مگر تم کورے کے کورے ہی رہو گے، جاہل کے جاہل رہو گے، اور انشاءاللہ 5-6 ہی برس میں میری ساری محنت اکارت کر دو گے۔ خدا کے فضل سے ان کی یہ کہی ہوئی بات پوری ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کی ابتدائی تعلیم کا ذکر کروں، میں مولوی صاحب کی شکل صورت، مکان کی حالت اور اس کے رہنے سہنے کی طریقے اور ان کے مشاغل اور اس کے کام کا نقشہ کھینچ دیتا ہوں۔ مناسب سمجھتا ہوں تاکہ مولوی صاحب کرکٹر کا صحیح انداز ہو سکے۔ لیکن مینوفیسٹوگرام کا یہ فلم چڑھنے سے قبل میں اپنی طرز کے متعلق معافی مانگ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میری شوخی بعض جگہ حد سے گزر جاتی ہے۔ لیکن آپ تمام سننے والوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر مولوی صاحب خود اپنے بارے میں لکھتے تو اسی رنگ میں لکھتے، اور اگر اس کی صحبت میں رہے ہوتے تو آپ بھی اسی طرح لکھتے۔ وقت میری ہی طرح معافی مانگنی پڑتی، ورنہ آپ کی تحریر بجائے مولوی صاحب کی لکھنے کے، خود کے بارے میں لکھنے کے، کسی ٹھوٹ ملا کے بے لطف واقعات کا ایک مجموعہ ہو جاتا۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس وقت بھی لکھتے لکھتے پینسل ہاتھ سے رک جاتا ہوں اور ایک عالم میں خود مجھ پر چھا جاتی ہے۔ مولوی صاحب میں کوئی بات نہ تھی جس میں خوش مزاحی کا پہلو ہو، کوئی قصہ نہ تھا جس میں ظرافت کوٹ کوٹ کر نہ بھری ہو، کوئی طرز بیان نہ تھا جو ہنساتے ہنساتے لٹا دیتے اور دوسروں کو ہنساتے تھے اور چاہتے تھے کہ دوسرے اپنی باتوں سے ان کو ہنسائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم، خاص کر میں، مولوی صاحب کے سامنے بہت شوخ ہو گئے تھے، لیکن وہ طرح ہی نہیں دیتے تھے، وہ چاہتے نہیں تھے، بلکہ کہا کرتے تھے کہ مجھے صاف منع ہے، کہ شاگردوں سے نفرت ہے، کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی صاحب یہ توقع رکھیں کہ میں مولوی صاحب کی حالات اور ان کے سامان کا پہلو اختیار کر لکھوں تو میں اس کا صرف یہی جواب دوں گا کہ ہائے کم بخت، تو نے پی ہی نہیں۔ لیجیے آپ مولوی صاحب کا حلیہ سنیے۔ رنگ سانولا پکی رنگ سانولا مگر رکھا، قد خاصا اونچا تھا، مگر چوڑن نے لمبا کو دبا دیا تھا، دوہرا بدن
گد راہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرح کس قدر مائل۔ فرماتے تھے کہ بچپن میں ورزش کا شوق تھا، ورزش چھوڑنے سے، کثرت چھوڑ دینے سے بدن جس طرح مرمرا تھیلا ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت تھی۔ بھاری دن کی وجہ سے چونکہ قدرے تخنک معلوم ہونے لگا تھا، اس لیے اس کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا۔ کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ تھا، توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گھر میں ازرائے بند باندھنا بھی بے ضرورت ہی پڑتا تھا۔ تکلیف وہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ محض ایک گروہ کو کافی خیال کیا گیا تھا۔ گرمیوں میں وہ تہمند نہ باندھتے تھے، لنگی نہیں پہنتے تھے، اس لیے پہلو اڑنے کی بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے لنگی کو، مگر اٹھتے وقت جب احتیاط کرتے تھے، اول تو کتب بنے بیٹھے رہتے تھے مگر اکڑو بنے بیٹھے رہتے تھے۔ اگر اٹھاتے ہو تو پہلے اندازہ کرتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ضرورت نے بہت مجبور کیا تو از بندگی گروہ یا تہمت کے کانوں کو سننے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے۔ سر بہت بڑا تھا مگر بڑی حد تک اس کی صاف صفائی کا انتظام رکھتے تھے۔ سر کا اپنے خیالات میں رکھتا تھا۔ تھوڑے رہے سہے بال تھے، وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کروا دیے جاتے تھے، ورنہ بالوں کی یہ کنگر سفید مکیش کی صورت ٹوپی کی کنارہ پر چھالر کا نمونہ ہو جاتا تھا۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دھسی ہوئی تھیں، بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ افغن تھی۔ آنکھوں میں غضب کی چمک تھی، وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے، بلکہ وہ چمک تھی آنکھوں میں جس میں نیند آ گئی۔ اب